اللہ کی معرفت ملنے کے کیا فضائل ہیں، معرفت کسے ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے، کون کون سا عملی طریقہ بندہ اپنائے تو اس کو معرفت نصیب ہوگی۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پورا یہ باب بند ہے معرفت کا۔ میں نے جو بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عبادت سے مراد یہاں پر جو ہے وہ معرفت ہے، مطلب یہ ہوگا جنوں انسان اس لیے پیدا فرمائے کہ تاکہ یہ میری معرفت حاصل کر سکیں۔ معرفت کا معنی کیا ہے؟ پہچان، اللہ کی پہچان حاصل کر سکیں۔ حدیث قدسی ہے، ایک بڑے بڑے اولیاء نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا مخلوق کو پیدا کیا گیا اس لیے تاکہ بندے اللہ کی پہچان حاصل کر سکیں۔ سوچنے کی بات جی، بڑے پیارے جملے آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا تاکہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کی پہچان حاصل کریں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسے کیسے انعامات فرمائے، کیا کیا دیکھنے کے اندر آ رہا ہے۔ زمین ہمارے لیے پیدا کی، ہمارے آنے سے پہلے ہی زمین بنا دی گئی۔ اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ زمین بنائی گئی انسان کے لیے، آسمان کا شامیانہ بنایا گیا ہمارے لیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، درخت بنائے گئے ہمارے لیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حضرات گرامی پھول اور پھل بنائے گئے ہمارے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتوں کے اندر انسان جکڑا ہوا ہے، انسان پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، پوری زندگی بندہ گننا شروع کر دے گن نہیں سکتا۔ پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار۔ پھول پتے اللہ نے بنائے ہمارے لیے، باغات سجائے ہمارے لیے، بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہمارے لیے، ستارے جگمگائے ہمارے لیے۔ ویسے اپنی گل آوے تو بندہ بولتا ہے سبحان اللہ۔ ستارے بنائے ہمارے لیے، پہاڑ بنائے ہمارے لیے، اربوں نوری سالوں پر پھیلی ہوئی کہکشائیں بنائیں ہمارے لیے، پورا نظام شمسی بنایا ہمارے لیے۔ آپ نے کہنا ہے ہمارے لیے، زمین سے اگتے پودے بنائے ہمارے لیے، رنگا رنگ چیزیں بنائیں۔ ڈر تو نہیں لگنا پہ کو اونچا بولنے پہ؟ زمین بنائی ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے الگ الگ ذائقوں سے بھرپور پھل سب کچھ بنائے ہمارے لیے، سوچنے کے لیے عقل دی ہمارے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف اسی کی محبت کے لیے یہ دل بنایا ہے۔ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ یہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، دل بنایا۔ صرف عقل کافی نہیں تھی، لہذا انبیاء بھیجے ہمارے لیے، کتابیں نازل فرمائی ہمارے لیے، ہدایت کے لیے ہماری جو سامان کر دیے، سب اہتمام فرما کر اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے لوگو تمہاری پیدائش صرف اور صرف اس کا ایک مطلب ہے، قرآن پڑھو، انبیاء کی بات سنو، عقل کو پاک کرو، دل کو صاف کرو، اور اس کے ذریعے سے ہماری معرفت حاصل کرو، کیونکہ ہم نے پیدا ہی تمہیں عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا۔ زمین بنائی ہمارے لیے، آسمان بنایا ہمارے لیے، جن و انسان ہمارے لیے، ہاں جی، پھل درخت باغات پھل پھول یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے۔ ہم بھی تو کسی کے لیے بنائے گئے۔ اللہ نے کوئی چیز ابس نہیں بنائی، اللہ پاک نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ ہر چیز جب ہمارے لیے بنائی
تو ہم کس لیے بنائے گئے؟ شاعر نے ترجمہ کیا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے حاضر رویا جے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے۔ سوچیے اگر ہم دنیا میں آ کر کوٹھیاں بنائیں، بنگلے بنائیں، کاریں خریدیں، بینک بیلنس بڑھائیں، کاروبار پھیلائیں، بڑے بڑے ملکوں تک کاروبار چمکے، مگر اپنی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ کی معرفت یہ پوری نہ کر سکے اپنا مقصد، تو بتائیں ہم نے یہاں پہ آ کے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہ کمایا۔ مال کمانا کوئی جرم نہیں، بینک بیلنس بڑھانا جرم نہیں، کوٹھیاں کاریں بنانا جرم نہیں، یہ ساری جائز چیزیں ہیں، ضروریات زندگی ہیں، لیکن ان کے پیچھے پڑھ کے اگر ہم اپنے مقصد اصلی کو بھول گئے تو پھر دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہمارا حل نہیں ہوا۔ توجہ آپ کیجیے، اللہ نے فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم دل کو پاک کرتے، اس دل کو اللہ کی محبت کا گھر بناتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ معرفت اور اپنے درمیان دیوار کھڑی کر لی، محبت دنیا کی دیوار، مال کی دیوار، انا اور تکبر کی دیوار، نفسانی خواہشات کی دیوار۔ کتنی دیواریں ہیں جو ہم نے اپنے اور معرفت الہی کے درمیان کھڑی کر لیں۔ ان کو یاد کیجئے گا، ان باتوں کو۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے، آپ نے روز قیامت حساب کتاب سے متعلق خطاب کیا، ہو لوگوں قیامت آئے گی، حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ چیخے مار کے رونے لگے۔ اسی دوران حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، آپ نے فرمایا شبلی قیامت کا حساب بڑا لمبا ہوگا، اے شبلی، شیخ شبلی قیامت کا حساب طویل ہوگا، اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ کون سی دو باتیں؟ اے بندے ہم تو تمہارے تھے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اب تم بتاؤ تم کس کے تھے؟ قیامت کا حساب بڑا لمبا ہے، دو سوال مین ہے وہاں پہ۔ اے بندے ہم نے ہر چیز تیرے لیے بنائی، ہم تو تمہارے لیے تھے، ہم تو تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب تھے، پر بتا تم کس کے تھے؟ تم نے زندگی کس طلب میں گزاری؟ یہ دو سوال ہے قیامت کے۔ معرفت الہی کے لیے سفر کرنے کی ترغیب دلائی، فرمایا کیا تو وہ اونٹ نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا ہم نے اونٹوں کو؟ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اونٹوں کے اندر معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، لیکن آج کے انسان نے کیا کیا؟ اس پہ جھولا لے کے گھر آگے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا؟ آگے فرمایا والى السماء كيف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا اونچا ہم نے بنایا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف آج کے دور میں موبائل لے کر ایک تصویر کھینچ لی آسمان کی۔ آسمانوں کے اندر غور کرو، اللہ نے فرمایا اونٹ کے اندر غور کرو۔ آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا۔ پہاڑی علاقوں کے اندر سفر ہوتے ہیں، تصویریں بنا کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ معرفت حاصل ہوتی تھی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں پہاڑ۔ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی۔ ہماری ساری زندگیاں اکثر لوگوں کی زمین کے جھگڑوں میں گزر جاتی ہیں۔ فرمایا غور کرو، یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ زمین، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ آسمان، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ جانور اونٹ۔ اے لوگوں اپنے دلوں میں غور کرو، فکر کرو اور توجہ آخرت کی طرف کرو کہ دنیا کے اندر جگہ جگہ تمہیں معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان نصیب ہوگی،
اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا جذبہ ملے گا. لیکن غور کوئی کرے, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اللہ فرماتا ہے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. فلک کا تجھے شام آنا دیا, زمین پر تجھے آب و دانا دیا, ملے آبشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا, یہ شمس و قمر, یہ موجے روا, یہ کنارہ بمر, یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ, یہ چہرہ, یہ قد اور یہ رنگ اور روپ, اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی, نبی بھی اتارے, شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے, غرض ہے سبھی کچھ ہے تیرے لیے, بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. غرض ہے سبھی کچھ ہے تیرے لیے, بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. اللہ فرماتا بتا نا ہمارے لیے تو نے کیا کیا. ہم اپنی زندگی میں غور کریں, دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں اور آخرت کے لیے. حضرات گرامی, قرآن پاک نے ہمیں جھنجھوڑا ہے, خواب غفلت سے جاگنے کی ترغیب دلائی ہے. حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا کہ بے شک گھر کی مضبوطی اس کی بنیاد ہے. بڑے سے بڑی عالی شان عمارت بندہ بنا لے, بنیاد مضبوط نہ ہو تو کسی کام کی نہیں. فرمایا جس طرح گھر کی مضبوطی کا راز اس کی بنیاد ہے, اسی طرح دین کی مضبوطی 3 چیزوں کے اندر ہے. سبحان اللہ. کتنی چیزوں کے اندر ہے؟ 3 چیز کے اندر. پہلی اللہ کی معرفت, رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر آرے, رب تاں تیرے اندر وستا وچ قرآن اشارے, بلے شاہ رب انہاں نوں ملے جنہاں پیر تو تن منوارے, بلے شاہ رب انہاں نوں ملے جنہاں پیر تو تن من. اللہ کی معرفت کسی اللہ والے کے پاس جا کے نصیب ہوگی. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کی معرفت. دوسری چیز ہے یقین, پختہ ارادہ. ہم مسلمان ہیں, ہمارا رب ایک ہے, اس میں شک کوئی نہیں. حضور آخری نبی ہیں, اس میں شک کوئی نہیں. سارے نبی ہمارے سروں کے تاج ہیں, اس میں شک کوئی نہیں. صحابہ حضور کے شان والے ہیں, اس میں شک کوئی نہیں. اہل بیت شان والے ہیں, اس میں شک کوئی نہیں. اللہ کے ولی شان والے ہیں, اس میں شک کوئی نہیں. پختہ یقین, میں ہوں سنی, رہوں سنی, مروں سنی, مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. کامیابی حاصل کرنے کا پہلا طریقہ معرفت, دوسرا طریقہ پختہ یقین, اور تیسرا رکاوٹ ڈالنے والی عقل. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ عقل جو گناہ سے روک دے, وہ عقل جو بری صحبت سے روک دے, وہ عقل جو اللہ کی فرما برداری کی ہرس دلائے. وہ عقل. پہلی چیز ہے معرفت, دین کی مضبوطی. معرفت, پختہ یقین, یاد رسی. پہلی کیڑی چیز ہے؟ معرفت. دوسرا پختہ یقین, اور تیسرا رکاوٹ ڈالنے والی عقل. گناہوں کے اندر, برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے, بدعقیدگی سے رکاوٹ ڈالنے والی عقل. میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کی معرفت ایسے حاصل کرو جیسا اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. تو ضرور جب تم وہ معرفت حاصل کر لو گے تو تم سمندروں پر چلو گے. اللہ جڑا اچھا بولے وہ نصیب بلند ہوئے. فرمایا جب تم وہ معرفت حاصل کر لو گے, میرے نبی نے فرمایا جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے, تو تم سمندروں پہ چلو گے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. نہیں پڑھا حضرت موسیٰ کو؟ انہوں نے معرفت حاصل کی, پختہ یقین, اللہ کی پہچان. سمندر نے راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ پہاڑ کی کھو میں جب 3 لوگ گئے تھے, انہوں نے رب کی معرفت حاصل کی, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا تھا کہ نہیں ہٹا تھا؟ فرمایا جب تم معرفت حاصل کر لو, سمندر راستہ دیں گے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. علماء فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی معرفت حاصل کر لے, اس کی
زندگی گزر بسر پاکیزہ اور اعلیٰ اور پر لطف ہو جاتی ہے. مخلوق کے دلوں میں اس کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے, اس کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیا جاتا ہے اور اللہ کے قرب سے اسے سکون بخشا جاتا ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے.